آگے سورہ توبہ ہے. اللہ سورہ توبہ میں اور سورہ انفال میں بڑی حد تک مناسبت ہے. غور کریں. سورہ انفال میں جنگ بدر کا بیان ہے اور سورہ توبہ میں جنگ یرموک کا، جنگ تبوک کا. اچھا، تو سورہ انفال میں جنگ بدر کا بیان ہے اور سورہ توبہ میں جنگ تبوک کا. اس میں تعداد ہے 313، سب سے کم. اور جنگ تبوک میں 30,000 لوگ ہیں. 30,000 30,000 ہیں. سب سے زیادہ فوج، سب سے بڑی فوج یہی فوج ہے جو گئی ہے. اللہ نے دونوں فوجوں کو فتح عنایت فرمائی. یہ قلت میں، یہ کثرت میں. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ فوج چاہے قلیل ہو کثیر ہو، اللہ کی مدد شامل حال ہونی چاہیے. قلیل بھی اللہ کی مدد ہی سے کامیاب ہوتی ہے اور کثیر بھی اللہ کی مدد ہی سے کامیاب ہوتی ہے. لہذا کثیر کو اپنی طاقت کے اوپر نازا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو کثیر جماعت بھی قلیل جماعت سے ہار جاتی ہے. تو فتح و شکست اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں. یہ ربط ہے سورہ انفال میں اور سورہ توبہ میں. اس پر ٹھہر کر ہم ذرا بات کرنا چاہیں گے. یہ جب سورہ کریمہ اتری تو حج کا موسم آ گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنایا. جی، امیر حج بنایا کہ آپ حج کے امیر ہوں گے، امیر الحج ہوں گے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کی یہ آیتیں دے کر کے بھیجا، کہا کہ جا کر کے سنا دو لوگوں کو. امیر کون؟ حضرت ابو بکر. تابع کون؟ حضرت علی. لہذا یہ کہنا کہ خلیفہ بلا فصل حضرت علی ہیں، یہ استدلال بالکل غلط ہے. جی، صحیح نہیں ہے. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ فرمایا تھا. یہ سورہ برات کے نزول کی وجہ ہے. معاہدہ یہ ہوا تھا کفار کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. ایک شق یہ تھی، ایک دفعہ یہ تھی. دستاویز میں جو چیز لکھی گئی اس میں ایک شق یہ تھی کہ 10 سال تک ہم جنگ نہیں کریں گے. اگلا نقطہ، اعلان کیا گیا کہ جو لوگ کفار مکہ کے ساتھ ہونا چاہیں وہ ہو جائیں اور جو ہمارے ساتھ ہونا چاہیں ہمارے ساتھ ہو جائیں. 2 قبیلے تھے، قبیلے بنو بکر اور قبیلے بنو خزاع. یہ 2 قبیلے تھے. تو قبیلے بنو خزاع یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے حلیف ہو گئے. حلیف کا مطلب ہوتا ہے، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں الائی، ALLY، الائی. الائڈ فورسز کہتے ہیں متحدہ فوج کو. تو الائی بن گئے کن کے؟ مسلمانوں کے. کون؟ بنو خزاع. اور بنو بکر الائی ہو گئے، حلیف بن گئے کفار مکہ کے. اور ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ بنو بکر نے بنو خزاع جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، مسلمانوں کے حلیف تھے، ان کے اوپر حملہ کر دیا. اور ہتھیار سپلائی کرنے میں، مساعدہ اور معاونت کرنے میں کفار مکہ پیش تھے. اب حلیف کے اوپر حملہ کرنا گویا کہ پورے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے مرادف تھا. اور ان لوگوں نے حل و حرم کا بھی خیال نہیں رکھا. انہوں نے حدود حرم کے اندر خون بہایا بنو بکر نے، اور بے دردی سے بنو خزاع کو قتل کیا. کچھ لوگ بچے، بھاگ کر کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آئے اور رونے لگے کہ اللہ کے رسول، بنو بکر نے ایسا ہمارے ساتھ کیا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. اور ساتھ دینے میں کفار قریش آگے آگے تھے، ہتھیار سپلائی کرنے میں اور ان کی مدد کرنے میں خفیہ طور پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو گویا آپ کے حلیف کے اوپر حملہ کرنا پورے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے مرادف تھا. آپ نے کہا کہ معاہدہ توڑ دیا جائے، معاہدہ ختم کر دیا جائے. اس لیے کہ معاہدہ توڑنے میں پیش کون تھے؟ معاہدے کی خلاف ورزی کس نے کی؟ معاہدہ شکنی کس نے کی؟ کفار نے. لہذا اعلان کر دیا گیا کہ 4 مہینہ امن کا رہے گا. کون سا؟ یہ اشہر حرم جو ہے، 4 مہینے جو حرام کے ہیں. اس کے بعد
جہاں ان کو پاؤ قتل کر دو. اب بتائیے یہ جہاں پاؤ قتل کر دو ایک پس منظر میں ہے. یہ اس کو آج کل کے مذہب بیزار لوگوں نے ہوا دے کر کے بتایا ہے کہ قرآن حکیم یہ حکم دیتا ہے کہ غیر مسلموں کو جہاں پاؤ قتل کر دو. یہ باتیں یہ ثابت ہے اس سے. یہ تو خاص جنگ کی حالت ہے اور معاہدہ شکنی ان کی طرف سے ہوئی ہے. لہذا جب معاہدہ ٹوٹ گیا پھر بھی 4 مہینے امن کے قرار دیے گئے. ان 4 مہینوں کے اندر جنگ نہیں ہوگی. اس کے بعد ان کو جہاں پاؤ قتل کرو. یہ مخصوص لوگ ہیں, مخصوص ایام میں, مخصوص حالت میں, مخصوص لوگوں سے یہ جنگ ہے. یہ حالت عام نہیں ہے کہ جہاں پاؤ قتل کرو. لہذا اس آیت کریمہ سے عموم مراد لینا یہ قرآن حکیم کی نافہمی کی دلیل ہے, قرآن حکیم سے نافہم ہونے کی دلیل ہے. جی ایک بات تو یہ ہوئی, اس لیے کہ اگلا ٹکڑا اس کی تردید کرتا ہے. کہا گیا اگر یہ ہے کہ جہاں پاؤ قتل کر دو سب کو, آگے فرمایا گیا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. دیکھو کتنی باتیں کہی گئی. اگر حالت جنگ کے اندر بھی جب یہ کہا گیا جہاں پاؤ قتل کر دو, حالت جنگ میں بھی یہ کہا گیا کہ اگر کوئی کافر, کوئی مشرک تم سے پناہ طلب کرے فاجر ہو, اسے پناہ دے دو. پھر کیا مطلب ہوا اس کا؟ جہاں پاؤ قتل کرو. اس کو تو کہا جا رہا ہے کہ پناہ دے دو اور پھر اپنے پاس رکھو. حتی یسمع کلام اللہ, یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنیں. کتنی عجیب بات ہے. غیر مسلموں تک قرآن پہنچایا جائے, ان کو قرآن سنایا جائے. آج امت اس سے غافل ہے. یہ جو نفرتیں پھیل رہی ہیں نا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک مشرک کو پناہ دینے کے بعد کہا جا رہا ہے اسے کلام اللہ سناؤ اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ثم ابلغ مامنا اعیدہ من حیث اتی آمنا, جہاں سے آیا ہے اس کو امن کے ساتھ, امان کے ساتھ اس کے گھر بھیج دو. جہاں سے آیا وہاں بھیج دو. ثم ابلغ مامنا, امن کیمپ میں اس کو بھیج دو, پناہ دے دو ایک, اور اسے قرآن سناؤ. پھر اس کے بعد اسے جہاں سے آیا ہے بخیر و خوبی بھیج دو. مارنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ ذالک بانہم قوم لا یعلمون, انہیں معلوم نہیں کہ قرآن میں ارشاد اور ہدایت کے کیسے کیسے نکات چھپے ہوئے ہیں. اسے معلوم نہیں کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے, اسے معلوم نہیں. ذالک بانہم قوم لا یعلمون, یہ قرآن حکیم ہے. کہتے ہیں قرآن ذات پات کی بات کرتا ہے, قرآن فتنوں کو ہوا دیتا ہے. کہاں, یہ تو حالت جنگ ہے. اللہ, بہت ہی خوبصورت بات کہی گئی ہے. یہ ہم نہیں کر رہے ہیں. یہ غیروں تک پہنچانا چاہیے, غیر مسلموں تک قرآن پہنچانا چاہیے. بعض دوستوں نے بتایا کہ کچھ عورتوں کو, غیر مسلم تو ان کے سامنے گئے اور کہا کہ کیا آپ اجازت دیں گی کہ ہم آپ کے سامنے تھوڑا قرآن سنائیں؟ کہا کہ بالکل بالکل, آف کورس, بیٹھیے. کہنے لگے کہ میں جب سنانے لگا قرآن تو رو رہی تھیں عورتیں. میں نے کہا رو رہی تھی؟ غیر مسلم عورتیں, ان کو کیا سمجھتا ہے, انہیں عربی جانتی ہے نہ کچھ. مجھے فوراً معلوم ہو گیا کہ قرآن حکیم فطرت کی آواز ہے, چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. آدمی کا دل دھڑکنے لگتا ہے اور آنکھیں اشک بار ہو جاتی. اسی کتاب کو تو ہم نے چھوڑ رکھا ہے. اور آپ اکثر دیکھتے رہتے ہیں کہ غیر مسلموں کو, خاص طور سے عیسائیوں کو, عیسائی عورتوں کو باقاعدہ قرآن سنایا جائے تو رونے لگتی ہیں. بھئی بغیر سمجھے ہوئے رونے کا کیا مطلب ہے؟ فطرت کی آواز ہے قرآن حکیم, فطرت کی آواز. اچھا, ایک بندہ اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے اسلام کو ٹیررزم کا مذہب ثابت کرنے کے در پہ ہے. کیا بولتا ہے اللہ کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. اس سے بھی دھوکہ دے رہا. پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں. لڑو ان سے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے,
اور اللہ نے جن چیزوں کو اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام کر دیا اسے حرام نہیں سمجھتے، اور نہ دین حق ان کے پاس ہے، ولا دین دین الحق۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ آگے بتائے گا من الذین اوتوا الکتاب، یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ فٹ کہاں کر رہا ہے؟ فٹ کر رہا ہے کہ اس سے تمام غیر مسلم مراد ہیں، کہ جو اسلام قبول نہ کرے اسے مار دو۔ یہ غلط استدلال ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ من الذین اوتوا الکتاب۔ اور یہ یہودی کون ہیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، مدینہ میں رہ رہے ہیں۔ کئی قبیلے ہیں ان کے، بڑے بڑے قبیلے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ سارے قبیلے ہیں ان کے بڑے بڑے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام نہیں کرتے۔ شراب یہ پیتے، حرام ہے لیکن پیتے۔ سود کھانے میں سب سے آگے، اور سود حرام ہے۔ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، دین حق ان کے پاس نہیں ہے۔ یعنی جو سچی یہودیت ہے، موسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے، جو تورات ہے، یہ اس کو بھی نہیں مانتے، یہ اس کو بھی نہیں مانتے۔ جیسے ایک عورت زنا کیا، اب اس کو بچانے کے لیے پورے یہودی لگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیسے فیصلہ کیا جائے؟ بولے تورات سے۔ تورات کو کھولا گیا تو رجم کی آیت نکلی جی، تو اس کو چھپا رہا تھا وہ مولوی، وہ پادری چھپا رہا تھا، اس کو کہا ہاتھ اٹھاؤ، جیسے ہاتھ اٹھایا وہی آیت رجم تھی۔ تو یہ لوگ حرام کو حلال کرنے میں بڑے ماہر تھے، یہ تو دین حق پر کہاں تھے؟ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ زانی کی سزا رجم ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے، یہ کیا ہے بولا جی؟ اور یہ من الذین اوتوا الکتاب کی قید ہے، یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور حتی یعطوا الجزیۃ بھی اس بات کا قرینہ ہے کہ یہاں مراد یہودی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، مدینہ میں رہ رہے ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل تک کا پلان بنایا اور قتل تک کی کوشش کی، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے جزیہ لیا جائے اور ان کو ذلیل کر کے رکھا جائے۔ یہ ایک خاص پس منظر میں یہ بھی ہے، اسے عام پس منظر میں نہیں لا سکتے، آپ عام جگہ نہیں لا سکتے، اس لیے کہ من الذین اوتوا الکتاب کی قید ہے یہ۔ اور حرام کو حلال کیسے کر لیتے تھے وہ اس طریقے سے؟ کیا کیا ولا دین دین الحق کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے اس کا۔ اچھا، اور سب سے بڑا گناہ ان کا کیا تھا؟ شرک تورات میں بھی نہیں ہے، ممانعت ہے اس کی۔ یہ کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ یہ کہتے ہیں مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ چلیے جناب، سب سے بڑا پاپ تو یہی ہے، سب سے بڑا گناہ تو یہی ہے۔ یہ آگے بہت پیاری بات کہی جا رہی ہے، ہم اس پر تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اولاً تو اسٹائل اتنی پیاری ہے کہ الفاظ نہیں اس کی تعریف کے لیے، گفتگو کا ایسا بھی انداز ہوتا ہے اللہ، لیکن ہمارا رب ہے، کلام کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک حکم نہیں دیا تب تک نبی مکہ سے نہیں نکلے، اس لیے کہ نبی جہاں بھیجا جاتا ہے بغیر اللہ کی اجازت کے وہ جگہ نہیں چھوڑ سکتا جی۔ اب اللہ نے اجازت دے دی، اور یہ معلوم ہو گیا کہ مکہ کی زمین فی الحال ابھی دعوت و تبلیغ کے لیے بنجر ہے، لہذا آپ یہاں سے چلے جائیں۔ آپ نے سب سے پہلے ایک اونٹنی کا بندوبست کرایا۔ اونٹنی کا بندوبست کس نے کیا؟ پیسے کس نے دیے؟ حضرت صدیق نے۔ حضرت صدیق نے ایک، اور پھر ساتھ میں ہیں عبداللہ ابن عریقی جو گائیڈ ہے، عالم اسلام کی حیرت انگیز شخصیت ہے۔ 100 سرخ اونٹوں کا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ وہ چاہتا تو بتا دیتا کہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن اس نے اپنا ضمیر نہیں بیچا۔ یہاں تو 10 روپے پر آدمی ضمیر بیچ دیتا ہے اپنا، یہ کافر ہے۔ حیرت انگیز شخصیت ہے عبداللہ ابن عریقی، اور اسلام نہیں لایا ہے، کفر ہی پر مرا، لیکن ایماندار اتنا تھا کہ اس نے
ایک بڑی کثیر دولت کو اس نے ٹھکرا دیا اپنی ایمانداری کے پیچھے، اور باقاعدہ مدینہ تک گائیڈ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر کو. تو اس سفر ہجرت میں بھی کون ساتھ میں ہے؟ ثانی اثنین کون ہے؟ دو میں کا دوسرا حضرت صدیق، برابر. غار میں کون ہے؟ ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا. یہ بتاؤ آپ، دو میں کا دوسرا اگر حضرت صدیق ہیں تو دو میں کا جو دوسرا ہوتا ہے وہی خلیفہ ہوتا ہے نبی کے. دو میں کا دوسرا خلیفہ وہی ہوتا ہے. ثانی اثنین ہیں آپ، دو میں کے دوسرے کہاں؟ غار میں. اور جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو آپ کی جگہ پر مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے کون آیا؟ ثانی اثنین، دو کا دوسرا. یہ بھی آپ کی خلافت کی دلیل ہے. اگر کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفتم بلا فصل ہے، کسی بھی حدیث سے دکھا دیں کہ خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق کے علاوہ کوئی اور ہے. حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے، کسی بھی حدیث میں دکھا دو، کہیں نہیں ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک جانے لگے تو حضرت علی کو مدینہ میں چھوڑا، کہا تم مدینہ میں رہو، اس لیے کہ حضرت علی بیمار تھے. تو کہا کہ بیماری کی حالت میں کہاں سفر کرو گے، یہیں رہ جاؤ. اس کے بعد حضرت علی نے دیکھا کہ پورے مدینہ کے اندر ایک بھی نوجوان نہیں ہے، سارے لوگ جنگ میں جا رہے ہیں، صرف عورتیں اور بچے ہیں. تو انہوں نے بڑی توہین سمجھی اپنی، آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ اتخلفنی فی الصبیان والنساء، اللہ کے رسول آپ عورتوں اور بچوں میں مجھے چھوڑ رہے ہیں. تب آپ نے فرمایا انت بمنزلتی ہارون من موسیٰ، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے، یعنی اگر میں موسیٰ ہوں تو تم ہارون ہو. ایک رافضی اسی حدیث کو لے کر کے خوب اچھلتا ہے، خوب کودتا ہے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، تو میں موسیٰ تم ہارون. تو موسیٰ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ ہارون ہوں گے نا، تو حضرت علی خلیفہ ہوں گے. اس سے پتہ چلا اس بدبخت کو یہ معلوم نہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کی زندگی ہی میں انتقال فرما گئے تھے، اور خلیفہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی زندہ ہو. جی. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حرف آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر نہیں دی کہ موسیٰ سے پہلے حضرت ہارون کا انتقال ہو جائے گا. اس لیے کہ خلافت کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے، اور حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی زندگی ہی میں انتقال کر گئے تھے، اور انتقال اگر ہو گیا پہلے تو خلافت کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے نا. لہذا اس حدیث سے جو رافضی استدلال کرتے ہیں صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، آپ احد پر چڑھے، احد جو ہے پہاڑ ہلنے لگا، آپ نے فرمایا ٹھہر جا اسبت یا احد، اے احد ٹھہر جا، اس لیے کہ تیرے اوپر اس وقت ایک نبی، دو شہید اور ایک صدیق موجود ہے. یہ چار ہی لوگ تھے، نبی آپ ہیں، حضرت صدیق حضرت ابو بکر، اور دو شہید حضرت عثمان اور حضرت عمر ہیں. یہ چاروں موجود ہیں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کس کو کہا؟ حضرت ابو بکر. آپ صدیق ہیں. اچھا، ایک حدیث لاتا ہے ایک رافضی ہے حسن اللہیری، اس کا نام ہے حسن. تو بھئی اپنا تیرا نام ہی جو ہے گڑبڑ لگ رہا ہے، اس لیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے. جی، تو حضرت معاویہ برحق تھے، تو یہ تو ناحق پر تھے نا پھر خلافت سے دستبردار ہونے. تو تیرا نام تو بدل لے، نام بدل لے اپنا، پہلے اپنا نام بدل، پہلے ہاں نام بدل. اس حدیث میں صاف موجود ہے کہ صدیق کون ہے؟ حضرت ابو بکر. ایک حدیث لاتا ہے، وہ ابن ماجہ کی ہے، ابن ماجہ کی حدیث لاتا ہے کہ اس میں کہا گیا کہ حضرت علی صدیق اکبر ہیں. معلوم ہے آپ کو صدیق اکبر کون؟ حضرت علی. یہ حدیث کہاں ہے؟ ابن ماجہ میں. برابر ہے، لیکن یہ حدیث سخت ضعیف ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا فیہ نظر، اور جب امام بخاری جیسا ناقد حدیث اگر یہ بات کہہ دے تو یہ مسلمہ اصول ہے کہ امام بخاری جس حدیث کے بارے میں کہہ دیں کہ فیہ نظر،
وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، ناقابل عمل ہوتی ہے، لہذا تو ضعیف حدیث سے استدلال کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں صحیح حدیث موجود ہے کہ تیرے اوپر ایک صدیق موجود ہے، لہذا تیرا یہ استدلال بالکل باطل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، تو ثانی اثنین کون؟ دو میں کے دوسرے، سفر میں حضرت صدیق، غار میں صدیق، مرض الموت میں مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے کون کھڑا ہوا؟ ثانی اثنین۔ اذ ہما فی الغار، یہ دو غار میں تھے، برابر۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے دوست سے، اپنے ساتھی سے، کون؟ یقولو کی ضمیر نبی کی طرف، اور صاحب کا، صاحب سے مراد حضرت صدیق ہیں جی۔ جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، کون؟ نبی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق کا نام ہی صاحب رکھ دیا، اپنے صاحب کا ہے، اللہ تعالیٰ نے صاحب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا لقب ہے، یہ صاحب، یعنی اللہ نے آپ کو صاحب قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے حسین ابن فضیل البجلی نے کہا، من انکر ان یکون ابو بکر صاحبا کان کافرا، اگر کوئی اس بات سے انکار کرے کہ حضرت صدیق صاحب نہیں ہے، ان یکون ابو بکر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان کافرا، کون؟ کس نے کہا؟ حسین ابن فضیل البجلی نے کہا، من انکر ان یکون ابو بکر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان کافرا، جو اس بات کا انکار کرے کہ حضرت صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب نہیں ہے تو وہ کافر ہو گیا، اس لیے کہ اس بات پر امت کا اجماع ہے، الامت مجتمعون علی ھذا، الامت مجتمعۃ علی ھذا، امت اس بات پر مجتمع ہے کہ صاحب سے مراد صرف اور صرف حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ ساتھ میں وہی تھے نا۔ تو صاحب کہا اللہ تعالیٰ نے، ثانی اثنین کہا، اور دونوں کہا، اذ ہما فی الغار، دونوں غار میں تھے۔ اچھا، پھر اس کے بعد حضرت صدیق جب ڈر گئے، دیکھا کہ اوپر آ گئے ہیں، اگر نیچے جھانک لیا تو پکڑ لیے جائیں گے، گھبرا گئے۔ نبی فرما رہے، لا تحزن، غم نہ کر، غم نہ کر جی۔ یہ جو نہیں ہوتی ہے نا، یہ مستقبل کے لیے ہوتی ہے، ایسا مت کرنا، ایسا مت کرنا، اس ماضی سے اس کا تعلق نہیں ہے بلکہ مستقبل سے۔ آدمی نے کہا تو جو کہہ رہا ہے وہ حال میں ہے، اب اس کے بعد غم مت کرنا، اس کا تعلق مستقبل سے ہے۔ لا تحزن، غم مت کر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی۔ اور پھر اس کے بعد دیکھو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تو گویا ہمارے ساتھ ہے، میرے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ۔ یہ ہمارے ساتھ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس میں صدیق بھی ہیں، تو گویا کہ منطقی صغرا اور کبرا اس طرح جوڑ لیں، پھر اس کے بعد نتیجہ نکالیں کہ اللہ ابو بکر کے ساتھ ہے جی، ہاں، معنی ہمارے ساتھ نبی نے کہا ہے، یعنی ہم میرے ساتھ بھی اور ابو بکر کے ساتھ۔ تو مائنر پریمس کیا بنا کہ اللہ ابو بکر کے ساتھ ہے، یہ ہوا صغرا، مائنر پریمس۔ میجر پریمس ہوگا، اور جس کے ساتھ اللہ ہو وہ مومن ہے، تو مڈل ٹرم یعنی حد اوسط کو گرانے کے بعد نتیجہ نکلا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر کا ایمان ثابت کرو، قرآن حکیم سے ثابت ہے، اور وہ بھی قیاس کی شکل اول سے، جس کا نتیجہ قطعی ہوتا ہے، جو میں نے بنایا ہے۔ یہ قیاس کی شکل اول ہے جو میں نے خود بنایا ہے جی۔ کیا ہے یہاں کہا گیا ان اللہ، اور دونوں صغرا اور کبرا دونوں کے دونوں قطعی ہیں، اس لیے کہ دونوں کے دونوں مقدمات یقینی ہیں، اس لیے کہ قرآن یقین کی بات کرتا ہے۔ یہ کہا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ابو بکر کے ساتھ ہے۔ ہمارے ساتھ بولے تو میرے ساتھ بھی اور ابو بکر کے ساتھ بھی ہے، نہیں تو نبی یہ کہتے ان اللہ معی، میرے ساتھ ہے خالی معنا۔ گویا کہ نص سری سے قرآن سے ثابت ہوا کہ اللہ ابو بکر کے ساتھ ہے۔ اچھا، اور جو ابو بکر اور جو جس کے ساتھ اللہ ہو وہ مومن ہوتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے، لہذا حضرت ابو بکر مومن ہوتے ہیں، مومن ہے۔ یہ منطقی نتیجہ ہے اس کا۔ کہا کہ کلمے دو طریقے کے ہیں، کلمے دو طریقے کے، ایک کا نام ہے کلمۃ الکفر والشرک، اور دوسرا کلمہ ہے
کلمۃ اللہ یہ کہا وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ العلیٰ. کلمے دو طریقے کے. کوئی پوچھے کلمہ کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ دو طریقے کا. کہاں سے ثابت ہے؟ سورہ توبہ سے کہ کافروں کا کلمہ ہوتا ہے. اللہ نے بتایا ان کا کلمہ کیا ہے؟ کلمہ کفر کلمہ شرک. ان کا کلمہ کلمہ کفر کلمہ شرک ہے، یہ بتایا کلمۃ الذین کفروا. اور مومنین کا کلمہ وکلمۃ اللہ العلیٰ، اور ایک اللہ کا کلمہ ہے کلمۃ التوحید. ان کا کلمہ کلمۃ الکفر والشرک، اور مومنین کا کلمہ کلمۃ التوحید لا الہ الا اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یہ کفر و شرک والے کلمے کو ہم پست کر دیں گے اور کلمہ توحید کو ہم بلند کر دیں گے. اس لیے کہ علیہ کی عین ضد سفلا ہے. سفلا پست اور علیہ بلند. تو اللہ کا کلمہ ہمیشہ بلند رہنے والا ہے. جتنا بھی لوگ کوشش کر لیں قیامت تک یہ دین رہنے والا ہے اور اس کے ماننے والے رہنے والے ہیں. جی اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے کہ کلمہ توحید ہمیشہ بلند رہے گا. جی دلائل کے اعتبار سے بھی اور زمانے کے اعتبار سے. ایک نقطہ بتاؤں. توبہ جو ہے نا، توبہ قرآن حکیم میں اس کے 3 اطلاقات ہیں. التوبہ لها اطلاقات، ثلاثۃ اطلاقات. 3 اطلاقات ہیں، 3 اطلاقات. اگر اللہ کے ساتھ آئے جی معاف کرنا، جیسے فتاب اللہ علیکم، اللہ نے تم کو معاف کر دیا. جیسے تابہ کے ساتھ اللہ آیا تو تابہ کے ساتھ اگر اللہ آئے تو معنی میں معاف کر دینا. جیسے تاب اللہ، اللہ نے توبہ کیا بولے تو اللہ کی توبہ کی کیا ضرورت ہے. تو تابہ کا صلہ اگر اللہ آئے تو معنی ہوتا ہے معاف کرنا. اور تابہ کا صلہ اگر الہ آئے، توبو الی اللہ جمیعا، الہ آیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے الرجوع، پلٹو، اپنے گناہوں سے طاعت کی طرف پلٹو. تو الہ آئے تو پلٹنے کے معنی میں ہوتا ہے. اور اگر نہ اللہ کے ساتھ ہو اور نہ الہ کے ساتھ ہو تو ندامت کے معنی میں ہوتا ہے نادم. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم نادم ہو جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے. هذا عجیب، بہت لاجواب بحث ہے یہ. جی گویا کہ توبہ کے 3 اطلاقات. اللہ کے ساتھ آئے تو معاف کر دینا، الہ کے ساتھ آئے تو رجوع کرنا، گناہوں سے طاعت کی طرف پلٹنا. اور نہ اللہ کے ساتھ ہو نہ الہ کے ساتھ ہو تو مانا ہوگا نادم ہو جاؤ اپنے گناہ پر، شرمندہ ہو جاؤ کہ گناہ ہوا ہم سے. اچھا، توبہ کے تحقق کے لیے 3 شرطیں ہیں. ان یقلع عن المعصیہ، وہ گناہ چھوڑ دے نہیں تو. اور دوسرے ان یندم علی فعلہ، اپنے فعل کے اوپر اس گناہ کے اوپر نادم ہو. اور تیسرے ان یعزم اللہ یعود الیہا ابدا، کہ کبھی اس گناہ کی طرف نہیں لوٹے گا. یہ 3 شرطیں اگر پائی جائیں تو توبہ قبول ہوتی ہے. جی یہ خاص طور سے دھیان میں رکھا جائے. اس سورہ توبہ کے اندر پہلے مشرکین کا بیان ہے، پھر یہودیوں کا بیان ہے، پھر منافقین کا بیان ہے. ترتیب ہے یہ. اور سب سے زیادہ منافقین کا بیان ہے. ان کی قلعی کھول دی گئی، ان کے سارے اوصاف جو خبیثہ ہیں وہ سب بیان کر دیے گئے. مشرکین، یہودی اور منافقین، یہ تینوں بہت بڑے مجرم ہیں. یہ مشرکین اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود مانتے ہیں. اہل کتاب یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود مانتے ہیں، عزیر کو اور حضرت مسیح کو. اور منافقین وہ تو ڈاواڈول ہیں، وہ تو کافر ہی ہیں. وہ ان تینوں کا بیان ہے. اور پورے قرآن حکیم میں سب سے زیادہ توبہ اور اس کے مشتقات اسی سورہ کے اندر آئے ہیں. توبہ کا لفظ جتنا اس میں ہے کسی اور سورہ کے اندر نہیں. کتنے مرتبہ ہے؟ 17 مرتبہ ہے. 17 مرتبہ ہے. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اتنے بڑے گنہگار مشرکین، اہل کتاب اور اسی طرح منافقین اگر سب توبہ کر لیں تو اللہ سب کی توبہ قبول کر لے. مومنوں کو خوش ہو جانا چاہیے کہ وہ نہ تو مشرک ہیں اور نہ اہل کتاب ہیں اور نہ منافق ہیں. اگر ان کی توبہ کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے تو مومنین کے لیے تو بدرجہ اولا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لہذا اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یاد رکھو آپ. تو اللہ نے اس کو کیوں بخش دیا؟ ارے
اس کا جواب دیا گیا ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ سے سوال نہیں کیا جاتا، تم سے سوال کیا جاتا ہے۔ اللہ سے کون سوال کرے گا؟ غلام کو اجازت ہے کہ آقا سے سوال کر سکے؟ آقا سے منہ لڑانے لگے؟ آقا کے سامنے منہ کیسے چلا سکتا ہے کوئی؟ غلام کی اوقات ہے؟ تو سوال تم سے ہوگا، اللہ سے نہیں۔ یہ بھی بات بڑی عجیب و غریب ہے۔ آخر میں ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عبداللہ ابن ابی، میں نے کہا نہیں آخر میں سے منافقین کا بیان ہے، تو اس کے سرغنہ کا خاص طور سے بیان ہے۔ ایسا کیسے منافقین کا بیان ہو اور اس کے گرو گھنٹال کا بیان نہ ہو؟ اس کے گرو گھنٹال کا تذکرہ کیا گیا اور تفصیل کے ساتھ کہ یہ مر گیا ہے۔ ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ صحابی تھے، کہا کہ اللہ کے رسول ایک ریکویسٹ ہے۔ کہا بولو؟ کہا کہ اپنی قمیص دے دیجیے۔ کہا کہ کیا کرو گے؟ کہا کہ اپنے باپ کو اس میں کفن دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، اپنا کرتا دے دیا آپ نے۔ پھر اس کے بعد جب جنازہ تیار ہو گیا، کہا کہ اللہ کے رسول ایک ریکویسٹ۔ کہا بولو؟ کہا کہ نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ ٹھیک ہے، آپ گئے اور نماز جنازہ کے لیے جیسے آگے بڑھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا کپڑا پکڑا، کہہ کہ اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں؟ منافق ہے یہ، منافق ہے یہ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا انی خیرت، مجھے اختیار دیا گیا ہے۔ وہ آیت کریمہ ہے، آپ استغفار کیجئے، ان کے لیے استغفار نہ کیجئے۔ اگر 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ نہیں بخشے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا 70 سے زیادہ مرتبہ میں استغفار کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیل کروں، ایک نقطہ آپ کے گوش گزار اور کر دوں کہ اسی سورہ میں کہا گیا ہے کہ اللہ نبی کو معاف کرتا ہے۔ لقد تاب اللہ علی النبی، دیکھو تابہ کے صلہ علی ہے تو معاف کرنا، اس کا مطلب ہے نبی سے کوئی خطا ہو گئی تب معاف کیا گیا۔ لا لا لا، نقطہ دیکھو، توبہ صرف مذنبین کے لیے نہیں ہے کہ گناہ کیا تو توبہ کرے، توبہ مقصرین کے لیے بھی ہے، جو کوئی عمل کرتے ہیں اور پورا نہیں کرتے، کوتاہی کرتے۔ ایک ہے گناہ کرنا، گناہ گار توبہ کرے، مذنب توبہ کرے، توبۃ المذنبین، گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور ایک ہے توبۃ المقصرین، عبادات کے اندر کوتاہی کرنے والا۔ پڑھ لیا نہیں پڑھا، آیا نہیں آیا، یہ مقصر ہے، اس کے لیے بھی توبہ ضروری ہے۔ گناہ گار کے لیے تو توبہ ہے، مقصر کے لیے بھی، کوتاہی کرنے والے کے لیے بھی عبادات میں، اس کے لیے بھی توبہ ہے ضروری۔ اور جو گنہگار بھی نہ ہو اور عبادت میں کوتاہی کرنے والا بھی نہ ہو، اس کو بھی چاہیے کہ توبہ کرتا رہے۔ یہ مطلب ہے لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ اکبر، اللہ کے رسول سے کوئی خطا نہیں، آپ عبادت کے اندر مقصر بھی نہیں ہے، پھر بھی کہا گیا آپ توبہ کریں۔ اس کا مطلب گناہ نہ ہو تب بھی توبہ کرتے رہیں۔ اور حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا فواللہ انی لاتوب فی اليوم اکثر من 70 مرہ، میں ایک دن میں 70 سے زیادہ بار توبہ کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ یعنی گویا توبہ کے لیے اور استغفار کے لیے گناہ ضروری نہیں ہے، ہاں بغیر گناہ کے بھی معافی مانگا کرو اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ یہ توبہ کا جمال ہے، ھذا جمال التوبہ، یہ توبہ کی خوبصورتی ہے۔ جی کیا بات ہے، کیا یہ توبہ کی خوبصورتی ہے کہ بغیر خطا کے بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، توبہ کرتے رہے۔ اللہ، ہاں اس کے بعد نماز بھی پڑھا دی آپ نے۔ جیسے ہی آپ نماز پڑھا کر ہٹے، آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اب قیامت تک کے لیے قاعدہ بتا دیا گیا ہے کہ منافقین کے لیے، مشرکین کے لیے اور کافرین کے لیے نماز جنازہ نہیں ہے، استغفار نہیں کر سکتے آپ ان سے جیسے ہی ہٹے۔ پڑھانے کے بعد یہ اعلان کیسے ہوا؟ سب سے بڑا خبیث تھا نا، اس کی خباثت لوگوں کے پورے جمگھٹے میں بیان کرنا ضروری تھا، یہ نکتہ ہے اس کے اندر، نہیں سمجھے؟ ارے بھائی کہیں آیت نازل کر دی جاتی، ٹھیک ہے، اس نے سن لیا، اس کے بعد اس نے سنا، اس کے بعد اس نے سنا، یہ تمام لوگ یہاں موجود ہیں، اور جیسے ہی آپ نماز جنازہ پڑھ کر ہٹے آیت نازل ہوگی، نہ کھڑے ہو، یعنی سب کے سامنے اس کو رسوا کر دیا گیا مرنے کے بعد۔ اللہ اکبر،
ایک ہوتا ہے چند لوگوں کے سامنے رسوا کر رہا ہوں، اور ایک ہے سب کے سامنے رسوا کر دینا. یہ سب سے بڑا منافق تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو سرے عام رسوا فرمایا کہ جیسے آپ نماز جنازہ پڑھ کر کے پیچھے ہٹے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اللہ اکبر. اور پھر اس سے سبق ملا کہ اگر آدمی کے پاس ایمان نہ ہو، توحید نہ ہو، تو نبی کا کرتا بھی اس کو جنت میں نہیں پہنچا سکتا. کہتے ہیں ہمارے پاس منہ مبارک ہے، ہمارے پاس جو ہے نبی کے برتن ہے، ہمارے پاس جو ہے نالے مبارک ہے، نالین مبارک. ارے بھائی تیرے پاس کچھ بھی ہوا کرے، آپ کا کرتا جو اس کے ساتھ گیا بدن کے ساتھ، اور آپ نے اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرمائی، اس کے بعد بھی وہ جہنم میں چلا گیا. پتہ یہ چلا کہ اصل چیز آدمی کا اپنا اعتقاد ہے اور اپنا ایمان ہے. اگر آدمی کے پاس خود توحید نہ ہو تو نبی کی دعا اور نبی کا کرتا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. یہ قرآن حکیم سے ثابت ہے. کیا کیا کر رہے ہیں لوگ، کیا کیا کر رہے ہیں لوگ، محبت کے نام پر، عشق رسول کے نام پر اور اسلام کے نام پر. کاش کہ وہ قرآن کی طرف پلٹتے، ان کو معلوم ہوتا کہ حقیقت یہ ہے. حقیقت وہ نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو، حقیقت یہ ہے. یہ رہا 10ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.